الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود، نعت اور سلام رحمت دو عالم سید دو عالم تمام کائنات ارضی و سماوی کے مالک نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد سامعین، ناظرین، آج الحمدللہ ماہ محرم الحرام شریف کی 15 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا جو مبارک دن، عزت و تکریم والا دن، خوشی و شادمانی کا دن، سیم لیک عید کا دن. نبی علیہ السلام نے فرمایا الیوم الجمعۃ عید للمسلمین. اور گزشتہ جمعوں کی طرح جیسے ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب ان کے نیٹ ورک سے یہ ہمارا ہر جمعے کو پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن اور اللہ رب العزت جل وعلا کا فرمان ہم ہر جمعے کو اپنے مسلمان بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر جمعے کو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ہمارے تک پہنچے. اور ہم کوشش کرتے ہیں عام اور فہم آسان سے آسان طریقہ سے ہم گفتگو کو کریں. آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 کی مختصر آیہ مبارکہ کا حصہ بیان کیا ہے، پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے، فرمان خدا، اور جس میں دنیا کی ہر تر اور خشک چیز کا ذکر ہے. اس قرآن کا ایک مختصر سا حصہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس آیہ مبارکہ سے سامعین، ناظرین، یہ واضح ہوتا ہے بے صبر اللہ کو پسند نہیں، نہ ہی اللہ کا ساتھ بے صبروں کے ساتھ ہے.
صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی آیہ مبارکہ میں اللہ نے ابتدا میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والوں کو خطاب ہے، اور پھر اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور صبر کا ذکر کیا، یعنی عبادت صابر لوگ ہی کر سکتے ہیں اور بے صبری میں عبادت نہیں ہوتی۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، کیونکہ عبادت ہوتی وہی ہے کہ عبادت میں اللہ سے رابطہ، کنیکشن جڑ جائے۔ یعنی مولا علی کائنات مرتضی علی مشکل کشا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی سے پوچھا کسی نے، اے علی یہ بتاؤ خدا کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے بندہ مومن، یہ پوچھ رہا کہ خدا کو دیکھا، بلکہ یہ پوچھ میں کبھی خدا سے جدا بھی ہوا ہوں کہ نہیں۔ پھر آگے مولا علی کائنات فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عز و جلال کی قسم ہے، میں عبادت میں ہوتا ہوں، سر سیدھے میں رکھتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی تسبیحات پڑھتا ہوں، اس وقت تک میں سر کو سیدھے سے نہیں اٹھا لیتا جب تلک ظاہری آنکھوں سے رب ذوالمنن کی میں زیارت نہ کر لوں۔ اب بتائیں، یعنی اطمینان سے، سکون سے، صبر سے جو عبادت کرنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیں، ہم نے صبر بیان کرنا ہے۔ صبر کس کس نے کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے، پھر رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو صبر کیا ہے، وہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی صبر کرے گا۔ یعنی یہی دیکھیں، کربلا کے ریگستان میں اپنے آنکھوں کے سامنے، یعنی بھانجے بھتیجے سب راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا، شہما کا علی اصغر، اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس سے زیادہ صبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر 10ویں محرم الحرام کی صبح کو میدان کرب و بلا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کیا، اذان بلند کی فجر کے وقت، پھر نماز ادا کی۔ 9ویں کی ساری رات قرآن اور اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے کسی بچے کو، بچی کو، گھر میں کسی بھی فرد کو کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، کھانا پینا بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن واہ حسین تیرے صبر پہ قربان جائیں، تیری استقامت پہ قربان جائیں، اور یہ ہو بھی کیوں نہ، رسول پاک فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے صبر کی دعائیں کرتے ہیں۔ مخدومہ کائنات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب ہاتھ اٹھاتی ہیں
اپنے نور نظر کے لیے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں بیٹے کے لیے صبر کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، جب شہزادہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو جبریل آتے ہیں مبارک پیش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیتے ہیں، اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارا شہزادہ، یہ تمہارا نواسہ، جس کو تمہاری امت کے فرد ہی شہید کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں، ادھر ولادت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ساتھ ہی شہادت کی خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے، اور پھر کربلا کے میدان سے مٹی کو لا کے دیا جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حرم پاک ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو دی، فرمایا اس مٹی کو شیشی میں بند کر لو، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، میرا شہزادہ، میرا نواسہ حسین اس دن کربلا میں اپنی محبوب ترین جو جان ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر چکے ہوں گے۔ کیونکہ ہمارا یہ پیغام یہ انٹرنیٹ کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو اور سوشل میڈیا کے اور جو جتنے بھی ذرائع اس کے تھرو جاتا ہے، ہم اس لیے محتاط الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ قربان جائے حسین پاک کی عظمت پر، حسین پاک کی دلیری پر، استقامت پر، یعنی اس امتحان کا ذکر اللہ نے سارے پرچوں کا انہی صورت البقرہ میں فرمایا ہے، اور یہ ساری چیزیں رک سکتی تھیں، صرف ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا دیتے، سیدہ پاک ہاتھ اٹھا دیتی، مولا مرتضی ہاتھ اٹھا دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ امتحان میں کامیابی مقصود تھی۔ اور پھر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے، یعنی سارے کے سارے پیپروں میں، صبر والے پیپر میں بھی، استقامت والے پیپر میں بھی، مال والے پیپر میں بھی، اولاد والے پیپر میں بھی، یعنی تمام کے تمام جو پرچے تھے ان میں آپ کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہوئے تو اسی لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قربان ہو جائیں، شہید ہو جائیں، وہ زندہ ہے۔ اور شہادت کا مرتبہ تو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، امتحان دیکھیں، اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپ نے شہادت قبول کی ہے تو شہید واحد ایسا انسان ہے جو اللہ کی جنت میں، یہ یاد رکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے صدقات و خیرات کرتے ہیں،
نفلی عبادت کرتے ہیں اسی لیے کہ جنت مل جائے، لیکن قربان جائیں شہید جنت میں جا کے عرض کرے گا مولا مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ پوچھا جائے گا اے شہید کیا جنت میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں نہیں ہیں؟ کیا جنت میں حور و غلمان نہیں ہے؟ کیا جنت میں پھل نہیں ہے، باغات نہیں ہے؟ مولا سب کچھ ہے، صرف ایک کمی ہے، جب میں تیری راہ میں اپنی عزیز ترین جان پیش کر رہا تھا تو روح قبض انصری سے پرواز کرنے سے پہلے جو تیرا وہاں مجھے دیدار ہوا تھا، جو دیدار خداوندی ہوا تھا مولا، تمام نعمتیں موجود ہیں لیکن وہ دیدار نہیں ہو رہا۔ شہید سے پوچھا جائے گا پھر مولا پھر مجھے دنیا میں بھیج، وہی میدان کارزار ہو، وہی میدان ہو، مقابلے میں کفار ہوں اور ایسے ہی جوان مردی کے ساتھ دلیری کے ساتھ تیری راہ میں پھر میں اپنی جان پیش کروں، یعنی پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مولا جو موت کے وقت روح قبض انصری سے پرواز کرنے سے پہلے جو وہاں تیرا بار بار دیدار ہوتا تھا مولا کریم میں وہ دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کی انتہا کر دی۔ سامنے ہے سب کچھ، لیکن تمام مسلمان جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں حسین پاک کا پیغام سنیں۔ حسین پاک نے اپنے نانا کے امت کے نام جو پیغام چھوڑا ہے، جو میسج کنوے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشکل سے مشکل وقت آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، خاندان سب لٹ جائے، لیکن نہ قرآن کی تلاوت چھوڑنا، نہ اللہ کی عبادت چھوڑنا۔ حسین پاک ظہر کی نماز کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کے پڑھ رہے، کہا پانی پیش کرو تاکہ میں وضو کر کے نماز ادا کروں۔ کہا حسین اگر پانی دینا ہوتا قاسم و عباس کو دیتے، علی اکبر کو دیتے، علی اصغر کو دیتے، جو سارے چلے گئے، پانی ان کو دیتے۔ کہا سنو میری عبادت تمہارے پانی کی محتاج نہیں ہے، خون والی زمین پہ تیمم کروں گا، نماز ادا کروں گا۔ مجھے تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا کب پانی شان فرات سے، اور وضو خون سے کیوں نہ کرتے، چونکہ ملنا تھا ذات سے۔ حسین پاک تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیرے مقام پہ قربان جائیں۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں کملی والے دی سب آل کربل دے اندر لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی، مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی، جب تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی۔ حضرات محترم، یہ ہمارا پیغام جو ہر جمعے کو علی حجویری مسجد کی طرف سے جاتا ہے، الحمدللہ یہ مختصر پیغام قرآن، پیغام عشق مصطفیٰ، اور یعنی سید الشہداء امام حسین سرکار کی آل پاک کا مختصر تذکرہ ہوا۔ اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے جو بھائی الحاج چودھری افضل صاحب اور الحاج عمران افضل بٹ اور الحاج عثمان افضل بٹ، الحاج عمران افضل بٹ، وہ علی حجویری مسجد کا بمیں میرے جناب حاجی ایوب صاحب افضل صاحب یعنی مل کے مسجد علی حجویری کا نظام جو چل رہا ہے، چلا رہے ہیں، یعنی سب اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
کام کرتے اللہ قبول فرمائے اور اللہ ریاکاری سے بچائے۔ الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر ناچیز صاحبزادہ محمد فیض چشتی سیالوی پیغام عشق رسول کے سرپرست اور خطیب علی حجویری مسجد۔ والسلام۔